کیا محسن سچ مچ مر گیا؟ بالآخر کب سے وہ اس جنگ میں میرے ساتھ تھا، ہر فتح اور ہر شکست میں شریک تھا، میرے لیے اتنا ہی ناگزیر ہو چکا تھا جتنا روح کے لیے ایک جسم کا وجود۔ اب یہ فرض کرنا کہ اس کو کفن میں لپیٹ کر کندھوں پر اٹھا لیا گیا اور قبر میں رکھ کے اس پر مٹی ڈھیر کر دی گئی، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ دلاور کی ہنسی ایک بازگشت بن کے گونجی۔ ہم سب مر سکتے ہیں سکندر اعظم، کیا اور لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا تم نے؟ محسن کیا لافانی تھا تو انسان ہی نا، انسان فانی ہے۔ یہ سب جھوٹ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ چودھری دلاور بہت بڑا ڈرامے باز تھا، ایکٹر، ڈائریکٹر اور سنسنی خیز پلاٹ بنانے والا۔ ابھی 2 بار اس نے اپنے جھوٹ کے سچ ہونے کا یقین دلا دیا تھا۔ اس نے مجھے واقعی دہشت زدہ کر دیا تھا کہ ڈاکٹر کی لاش کو میری لاش بنا کے شہلا کے نام ارسال کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ایک انتہائی اذیت دہ اور ہولناک تجربہ تھا۔ پھر اس نے شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی کہ کچھ دیر میں میری بات رابعہ سے ہوگی، اور پھر چٹکی بجا کے خواب آرزو کو ختم کر دیا۔ اس وقت جب تصور رابعہ کو روبرو دیکھ رہا تھا اور اس سے ہم کلام تھا، اس نے بہت چالاکی سے اپنا مقصد پورا کر لیا تھا، لیکن اس کی باتوں میں آ کے میں نے ایک موقع گوا دیا تھا۔ میں نے نازو سے وہ سب کچھ نہیں کہا تھا جو میں رابعہ سے کہنا چاہتا تھا۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں اس سے کیا کہوں گا اور کیا کہہ سکوں گا، لیکن میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ واضح الفاظ میں نہ صحیح، اشاروں میں کچھ نہ کچھ بتانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ نازو کی نسبت رابعہ زیادہ ذہین اور سمجھدار تھی، وہ سمجھ لیتی، لیکن اب وہ شیخ کے گھر میں ٹیلی فون کے پاس گمسم بیٹھی ہوگی۔ ایک لمحے کا انتظار، 1 صدی کا انتظار ہوگا، لیکن ٹیلی فون چپ رہے گا۔ اس کی گھنٹی اگر بجے گی تو محض دھوکہ دینے کے لیے، جھوٹی امیدوں کا مذاق اڑانے کے لیے۔ یقین اور بے یقینی کے درمیان لٹکتے رہنا جان نکلنے کی تکلیف سے کم نہ تھا۔ کاش کوئی مجھے صرف اتنا بتا سکتا کہ محسن زندہ ہے اور رضوی صاحب کو میری وجہ سے مستعفی نہیں ہونا پڑا۔ دلاور کے جھوٹ کا پردہ سیمسن کی ایک غیر شعوری حرکت نے چاک کر دیا تھا۔ پیڈرو کے ایک جھوٹ کو دلاور نبھانے میں ناکام رہا تھا۔ پیڈرو نے مجھ سے رابعہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ رضوی صاحب کے گھر میں تو یقیناً نہیں ہے، مگر دلاور نے کسی تذبذب کے بغیر بتا دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ چنانچہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سب جھوٹ ہو جو میرے سامنے سچ بنا کے پیش کیا گیا تھا، وہ صرف مجھے اغوا کر کے لائے ہوں۔ اغوا کے اس واردات کے محرکات کیا تھے، یہ دلاور مجھے اچھی طرح سمجھا گیا تھا۔ کسی اور سے ان کو غرض نہ تھی، چنانچہ ان کو غزن پہنچانا غیر ضروری تھا۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ اس رات حملے کے بعد وہ مجھے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا لائے۔ محسن اور رابعہ کسی وجہ سے ان کا تعاقب نہیں کر سکے۔ حملہ آوروں کی گاڑی تو پھنس گئی تھی، ممکن ہے وہ مجھے اسی گاڑی میں ڈال کے فرار ہوئے ہوں جس میں رابعہ تھی۔ میری نگاہ پھر دیوار پر گئی۔ وقت اور تاریخ نظر کا دھوکہ نہیں تھے، لیکن یہ عقل کو فریب دینے کا ایک طریقہ ہو سکتا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کو اگر گھما کر 24 گھنٹے آگے کر دیا جائے تو تاریخ خود بخود ایک دن آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسے 7 دن آگے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے باور کروانے کے لیے کہ گزشتہ شب کا واقعہ در حقیقت 1 ہفتہ پہلے پیش آیا تھا۔ پیڈرو نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام واقعات اخباروں میں آ چکے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ تھا تو انتہائی احمقانہ جھوٹ تھا، جو پیڈرو تو بول سکتا تھا لیکن دلاور کبھی نہ بولتا۔ میں ثبوت کے لیے اخبار مانگ سکتا تھا۔ ایک بار تو اس نے بڑی خوبصورتی سے مجھے ٹال دیا تھا، لیکن ایسے وہ کب تک ٹالے گا، اور ٹالے گا تو اس کے جھوٹ کی کلی کھل جائے گی۔ پھر میں نے اس امکان پر غور کیا کہ کیا وہ تاریخ بدل کے یا مٹا کے مجھے کوئی اخبار دکھا سکتا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اخبار کے ہر صفحے پر ہی نہیں، ہر خبر کے ساتھ تاریخ ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے کی ہوتی ہے۔ وہ خبر کون چھاپتا ہے جو 3 دن پرانی ہو؟ بیشتر خبروں پر گزشتہ دن کی تاریخ ہوگی۔ چودھری دلاور کے وسائل بہت زیادہ تھے۔ وہ ایک اخبار چھاپ کے مجھے پیش کر سکتا تھا جس میں مجھے ہر خبر مل جائے اور تاریخ بھی، لیکن یہ کسی کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کرنے کے مقابلے میں انتہائی دشوار کام تھا۔ اخبار کا ایک صفحہ ترتیب دینا بھی عقل اور ذہانت کا، تجربے اور مہارت کا اور خالص تکنیکی نوعیت کا کام ہے۔ اہمیت کے اعتبار سے ہر صفحے پر خبر کا انتخاب، سرخی کی تشکیل، متن کا مضمون، کتابت اور طباعت، سب زرعی آلات بنانے سے مختلف کام تھے۔ ہر اخبار میں سینکڑوں خبریں ہوتی ہیں۔ پہلے صفحے پر بین الاقوامی، اندر ایک صفحہ شہر کی مقامی خبروں کا، پھر ڈسٹرکٹ کی خبریں جو ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے نمائندے ایک سے ایک غیر معروف مقام سے ارسال کرتے ہیں۔ پریس ریلیز اور بیانات، فیچر اور تصاویر۔ نہیں، یہ کام چودھری دلاور اپنا تمام پیسہ اور اثر و رسوخ استعمال کر کے بھی نہیں کر سکتا۔
سیدھا طریقہ یہ تھا کہ میں پیڈرو سے گزشتہ ایک ہفتے کے اخبارات طلب کروں اور اس مطالبے کو اس کی جان کے لیے عذاب بنا دوں، یہاں تک کہ وہ ٹالتے ٹالتے تنگ آ جائے اور صاف انکار کر دے۔ اس کا انکار دراصل اقرار ہوگا کہ اس نے صرف جھوٹ بولا تھا۔ لیکن پیڈرو ہے کہاں؟ میں نے کان لگا کے آواز سننے کی کوشش کی، مگر اس گھر میں تو جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ ہر سمت ایک گہرا سکوت تھا، بوجھل اور بے قراں۔ باہر سے بھی کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی، نہ کسی گاڑی کے گزرنے کی، نہ کسی کی باتیں کرنے کی۔ میں گوش بر آواز رہا تھا، کہیں کوئی بچہ روئے، کوئی کہا مار کے ہنسے، کسی کے ہاتھ سے کوئی برتن گرے، کوئی دروازہ کھلے یا بند ہو۔ زندگی اپنے وجود کا کوئی تو ثبوت دے، لیکن آس پاس صرف سناٹا تھا جس میں کسی پرندے کی صدا تک نہ تھی۔ یہ کیسا ویرانہ ہے، میں نے سوچا، ورنہ چڑیاں کہاں نہیں بولتی، کوے کہاں نہیں ہوتے، آبادیوں کے باہر تو طوطے اور مینا، کوئل اور شیاما کی آواز بھی سنائی دے جاتی ہے۔ میں نے اپنی موجودہ حالت پر غور کیا۔ پیڈرو نے میری مجروح ٹانگ کو کرسی مار مار کے بالکل ناکارہ بنا دیا تھا اور اب یہ ٹانگ بری طرح درد کر رہی تھی۔ تکلیف دائیں ہاتھ میں بھی تھی، چنانچہ عملاً میرے جسم کا دایاں نصف حصہ کارآمد نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت میں ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کو کام میں لا سکتا تھا۔ میری نگاہ فرش پر گئی۔ ڈاکٹر کا بیگ وہیں دھرا ہوا تھا جہاں سے اس کو اٹھاتے اٹھاتے وہ خود جہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو اس مرگے ناگہاں پر حیران ہونے کا وقت تک نہ ملا۔ جب وہ 50,000 روپے ماہانہ کا حق نمک ادا کرنے یہاں آیا تھا تو اس نے اپنی شاندار گاڑی کسی پوشیدہ مقام پر روکی ہوگی اور تھوڑا سا فاصلہ پیدل طے کرتے وقت بھی اس کے ذہن میں جلد از جلد واپسی کا خیال ہوگا، آج شام سے رات تک کی مصروفیات کا خیال ہوگا، لیکن یہ خیال ہرگز نہیں ہوگا کہ اگلے آدھے گھنٹے میں اس کی لاش کا چورا کر کے اسے ڈبے میں پیک کر دیا جائے گا اور وہ لوہے جہاز سے حرف مقرر کی طرح مٹ جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ کیا کوئی اس کی واپسی کا انتظار نہیں کرے گا؟ میں نے سوچا، اور جب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا تو کوئی پریشان نہیں ہوگا، کوئی اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کروائے گا۔ امید کی ایک کرن روشن ہوئی اور بجھ گئی۔ رپورٹ لکھوانے سے کیا ہوگا؟ کسی معلوم ہوگا کہ کلینک سے وہ کہاں گیا ہے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا کہ وہ مجرموں کے ایک گروہ میں شامل ہے اور مسیحا بن کے قاتل ہو گیا ہے۔ نشتر جراحی چھوڑ کے اس نے تیشائے جلاوہ اٹھا لیا۔ اس نے اپنے مذموم کاروبار کا سراغ کہیں نہیں چھوڑا ہوگا، پھر کوئی اس کا سراغ یہاں تک کیسے لگائے گا؟ میں نے بائیں جانب جھک کر جسم کو تھوڑا سا گھسیٹا اور آگے جھکا۔ بیگ میری دسترس میں تھا۔ میں نے اسے جھکا کے اندر جھانکا۔ اس میں وہ سب کچھ تھا جو ایک عام ڈاکٹر کے میڈیکل بیگ میں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ کوئی جان لیوا زہر، سفوف، گولیاں انجیکشن کی صورت میں، چند مہلک زہر میں نے بھی دیکھے تھے، مثلاً سنکھیا اور نیلا تھوتھا۔ کچھ کا میں نے ذکر سنا تھا یا پڑھا تھا، لیکن میں ان کو شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بعض مخصوص حالات میں جو دعا کسی کو شفا دیتی ہے وہی ایک صحت مند آدمی کو دی جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ کچھ دعاؤں کی مقررہ مقدار فائدہ مند ہوتی ہے، زیادہ مقدار ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، لیکن میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کہ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ میں بیگ سے ہر شیشی، ہر پیکٹ اور انجیکشن کو نکال کے اس کا معائنہ کرتا۔ پیڈرو کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ پورے بیگ کو چھپانا عملاً ممکن تھا، لیکن اس کا سامان نکالا جا سکتا تھا۔ سب سامان نکال لینا شکوک پیدا کرتا۔ میں نے جلدی جلدی بیگ میں ہاتھ مارا۔ ایک پیکٹ میں 5 cc کا انجیکشن بھرا ہوا تھا۔ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر صرف ضرورت کے وقت سرنج بھرتے ہیں اور وہ بھی ٹرینکولائز کرنے کے بعد۔ میں نے اس پیکٹ کو فوراً تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ ایک نظر دروازے پر اور کان آہٹ پر رکھتے ہوئے میں نے بڑی عجلت میں شیشیوں کو دیکھا۔ بیشتر پر کمپنی کا لیبل تھا اور دوا کا نام صاف لکھا ہوا تھا۔ صرف 3 شیشیاں ایسی تھیں جن پر سے لیبل اتار دیا گیا تھا۔ شیشیوں کا رنگ گہرا ہرا تھا، ایک میں گولیاں تھیں اور 2 میں پاؤڈر تھا، لیکن کسی کے رنگ کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے یہی تینوں شیشیاں نکال کے تکیے کے نیچے رکھی اور بیگ کو واپس وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ اپنی بے بسی کا احساس کچھ کم ہوا۔ خنجر پستول نہ سہی، میرے پاس کچھ تو آیا جس کو میں اپنا اسلحہ سمجھوں۔ شاید تقدیر ساتھ دے تو میں اسی سے شکاری کو شکار کر سکوں۔ پھر میری نظر نے ٹوٹی ہوئی کرسی کو دیکھا جو ہاتھ سے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کا ایک پایا ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ منصوبہ ایک دم میرے ذہن میں آیا۔ بات صرف جسمانی ہمت کی تھی۔ اگر میں کسی طرح اٹھ کے دروازے تک جا سکوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ دیوار سے لگ کے کھڑا ہو جاؤں اور اس مضبوط ڈنڈے کو ہاتھ میں تھامے تیار کھڑا رہوں۔ دروازہ کھلتے ہی جو بھی اندر آئے اس کے سر پر پوری قوت سے وار کروں اور اسے ناک آؤٹ کر دوں، لیکن اندر 3 آدمی آ سکتے تھے جو شاید اس وقت ڈاکٹر کے تدفین میں شریک تھے۔
پیڈرو نواب خسرو جمشید کے ہلانے والا بہروپیہ اور سیمسن، آگے یقیناً پیڈرو ہوگا یا خسرو جمشید، ایک ناک آؤٹ ہو جائے گا لیکن دوسرا مجھے ناک آؤٹ کر دے گا۔ بالفرض محال میں نے اسے بھی کھینچ لیا تو سیمسن رہ جائے گا، اس نے مجھے پکڑ لیا تو میری ہڈیاں چرمر کر دے گا، لیکن اس کے ڈیل ڈول سے نپٹا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ اسے قریب آنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ ابھی میں نے سخت جدوجہد کے بعد نیچے قدم رکھا ہی تھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک گھنٹی بجنے لگی، لیکن کال بیل نہیں تھی۔ میں نے ایک پیر پر توازن قائم رکھتے ہوئے بیڈ کے کنارے کو تھاما اور جھک کر آگے بڑھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور سفید وردی میں ایک نرس اندر آ گئی۔ یس سر، اس نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ تم کہاں سے آ گئیں؟ میں نے ہفت سے سر کھجایا۔ کیا میں نے تمہیں طلب کیا تھا؟ اس گھنٹی کا مطلب ہے کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، وہ اتنے ہی جذبات سے آری لہجے میں بولی۔ نرس 28 برس کی ہو سکتی تھی اور 38 کی بھی۔ عورت کی عمر میں لباس کی تبدیلی سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ تھا کہ اچھی خاصی جوان لڑکیاں اسکول یونیفارم میں بچی نظر آتی ہیں، انہی کو اسکول کے فنکشن میں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے جب وہ اپنے بہترین لباس میں سج دھج کے آتی ہیں۔ ساڑی میں عمر زیادہ لگتی ہے تو شلوار قمیض میں کم ہو جاتی ہے اور پیشہ ورانہ قسم کے یونیفارم میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، میں نے کوئی جواب نہ پا کے کہا، میں نے کوئی گھنٹی نہیں بجائی۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ گھنٹی ابھی تک بند نہیں ہوئی تھی۔ آل رائٹ، میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے باتھ روم جانا ہے۔ گھنٹی اچانک بند ہو گئی۔ آپ بیساکھی لے کر جا سکتے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، وہ بولی۔ عجیب بات ہے، ابھی تم نے کہا تھا مدد کرنے آئی ہو، اب مشورہ دے رہی ہو کہ بیساکھی لے کر چلا جاؤں۔ میں اپنی مدد آپ کروں، دیکھنے کی مجھ میں کون سی بات ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گھنٹی پھر بجنے لگی اور اچانک یہ انتظام میری سمجھ میں آ گیا۔ ویری گڈ، سارا آٹومیٹک نظام ہے۔ میں پھر بیٹھا، اٹھا اور گھنٹی بند ہو کے دوبارہ بجنے لگی۔ اس کا سلسلہ میرے بیڈ سے ملا ہوا تھا۔ بیڈ پر میرا دباؤ رہتا تھا تو کسی تار سے منسلک کوئی سوئچ بھی آف رہتا تھا، دباؤ کم ہوتے ہی سوئچ آن ہو جاتا تھا۔ بالفاظ دیگر، گھنٹی ایک الارم تھی کہ قیدی نے بستر سے نیچے قدم رکھا ہے۔ نرس خوبصورت نہیں تھی تو بدصورت بھی نہیں تھی۔ اگر بیساکھی لے کر میں باتھ روم کی طرف نہ جاؤں بلکہ دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کروں تو کیا تم میرا راستہ روک سکو گی؟ میں نے کہا، یس سر، میرے پاس 2 قسم کے پستول ہیں، وہ بولی۔ ایک سے میں آپ کی ٹانگ پر گولی مار دوں گی۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے دانت نکالتے ہوئے کہا، یہ دوسری قسم کا پستول کیا ہے؟ پستول تو صرف گولی چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ بے شک بچے پچکاری والے پستول بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن تم بچی تو نہیں ہو۔ ضرورت کے وقت آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دوسرا پستول کس کام آتا ہے، وہ بولی۔ اب آپ باتھ روم ہو آئے، آپ کے ڈنر کا اور دوا کا وقت ہو رہا ہے، مجھے آپ کو انجیکشن بھی دینا ہے۔ اب کسی کی ہمت ہے کہ میرے قریب آ کے مجھے انجیکشن لگا سکے؟ میں نے لیٹتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے یہ غلطی کی تھی اور اسے زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نرس نے کوئی جواب نہیں دیا اور باہر نکل گئی۔ جب وہ دوبارہ کھانے کی ٹرے لیے نمودار ہوئی تو میں سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا اور اس حوصلہ شکن صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ لے جاؤ یہ کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے دھاڑ کر کہا۔ نرس نے ٹرے کو دروازے کے قریب رکھ دیا۔ پھر آپ کو سو جانا چاہیے سر، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، نرس نے مخصوص پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ میں سونا بھی نہیں چاہتا ابھی، میں نے بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ جب نیند آئے گی سو جاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے فرض کیا کہ اب وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے گی اور چلی جائے گی۔ میں نے اس سے کوئی بھی غلط بات نہیں کہی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ اس ذہنی پریشان حال میں میری نیند بھوک کا کوئی سوال نہ تھا۔ اچانک میری پشت پر شانے کے قریب ٹیس اٹھی اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی نوکدار شے میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہے۔ میرا خیال غلط نہیں تھا۔ میں نے کراہ کے ہاتھ سے دیکھا تو شانے میں تقریباً 6 انچ لمبا ایک ننھا سا تیر گڑا ہوا تھا اور وہ نرس ہاتھوں میں پستول جیسی کوئی چیز لیے کھڑی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس پستول کی نالی زیادہ لمبی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے مشتعل لہجے میں کہا اور تیر کو کھینچ کر باہر نکال دیا جو ربڑ کا بنا ہوا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں سر، وہ پستول کو اپنی یونیفارم میں ڈال کے جھکی۔ آپ کو انجیکشن لگا دیا گیا ہے، چند منٹ بعد آپ سکون سے سو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس خبیث نرس سے کچھ کہتا، وہ ٹرے اٹھا کے اور دروازہ بند کر کے نکل گئی۔ اس نے کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دوسری قسم کا ریوالور کیا ہے، اور اب اس کا استعمال خود پر میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھ لیا تھا۔
اس سے پہلے میں نے افریقی جنگلوں میں بنائی جانے والی فلموں میں شکاریوں کو ایسے کارتوس استعمال کرتے دیکھا تھا جو وحشی درندوں کو بے ہوش کر کے زندہ پکڑنے کے کام آتے تھے۔ شکاری چھپ کر نشانہ لیتے تھے اور ببر شیر، چیتے، یہاں تک کہ کوئی پیکر ہاتھی بھی کارتوس کے جسم میں پیوست ہوتے ہی تھوڑی دور بھاگتے تھے اور چت ہو جاتے تھے۔ میرے شکاری بھی جانتے تھے کہ میرے قریب جا کے مجھے انجیکشن لگانا آسان نہیں۔ ڈاکٹر کی موت کے بعد وہ اور خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ان کے لیے میں بھی کسی وحشی درندے سے کم خطرناک نہیں تھا جسے وہ زیر دام لانے میں تو کامیاب ہو گئے تھے، مگر اب اسے اسیر رکھنا بھی ایک چیلنج تھا۔ یا تو وہ مجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھتے، اپنی موجودہ حالت میں انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا تھا، مگر تقریباً بے دست و پا ہونے کے باوجود میں نے ان کا ایک آدمی مار ڈالا تھا اور ان کے سیمسن کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اب کوئی میرے قریب آنے کا رسک کیسے لیتا؟ اگر وہ میری گرفت میں آ جاتا تو بچ کے نہ نکلتا، چنانچہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ٹھیک تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب اس پستولی انجیکشن کے زیر اثر میں بہت جلد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاؤں گا۔ شاید پھر ہوش آنے پر یہی ہوگا کہ میں خود کو دست و پابستہ پاؤں گا۔ آہستہ آہستہ کمرہ میری نظر کے سامنے ہلنے لگا، پھر گھومنے لگا اور دھندلا پڑ گیا۔ نرس نے جاتے جاتے بلب جلا دیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ جل بجھ رہا ہے، پھر سب کچھ غائب ہو گیا۔ جب پھر میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی روشنی تھی۔ میری نگاہ بے اختیار اس دیوار پر گئی جہاں گھڑی تھی، لیکن گھڑی ہٹا لی گئی تھی۔ اب میں یہ اندازہ کرنے سے قاصر تھا کہ بے ہوشی کی اس نیند کا وقفہ کتنا طویل تھا اور میں اگلی صبح جاگا ہوں یا پھر مجھے کئی دن عالم ہوش سے بیگانہ رکھا گیا ہے۔ دیوزات سیمسن میرے سامنے دوسری طرف زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے کیمیائی اسلحے کی جستجو میں تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ اس حیوان نما انسان کی جگہ پیڈرو ہوتا تو میری حرکت پر فوراً شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا اور خود یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ میں تکیے کے نیچے سے کیا نکال رہا ہوں۔ لیکن سیمسن کا آئی کیو یا ذہانت کا معیار بہت پست تھا۔ وہ جگالی کے انداز میں جبڑوں کو ہلانے میں مصروف رہا اور نہ جانے کیا چھپاتا رہا۔ میرا کیمیائی اسلحے کا ذخیرہ بھی موجود تھا۔ ابھی تک میں نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ دشمنوں کے خلاف یہ اسلحہ مؤثر طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے استعمال کا مناسب موقع کب ملے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری چوری پکڑی جائے اور میں ہوش فہمی کے اس سہارے سے بھی محروم ہو جاؤں کہ اس زہر سے تمام دشمنوں کو ٹھکانے لگا کر میں فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ابھی میں کامل یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو گولیاں اور سفوف میرے قبضے میں ہیں یا جو دوا انجیکشن کی سرنج میں بھری ہوئی ہے وہ زہر قاتل ہی ہیں۔ گولیاں اور پاؤڈر کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بے ضرر قسم کی اسپرین یا کوئی اینٹی بایوٹک۔ صرف انجیکشن کے بارے میں زیادہ پر امید تھا۔ عام طور پر ڈاکٹر دوا کو وقت ضرورت سے پہلے سرنج میں نہیں بھرتے، کیونکہ وہ خود نہیں جانتے کہ اگلا مریض کس قسم کا ہوگا اور اسے کون سا انجیکشن دینا ہوگا۔ لیکن یہ سرنج پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق تیار تھی کہ ضرورت پڑنے پر فوراً استعمال کی جا سکے۔ جب حالات ہنگامی ہوں اور اتنا وقت بھی نہ ہو کہ وائل کو ننھی سی آری سے کاٹا جائے اور شیشے کو توڑ کر دوائی سوئی کے ذریعے سرنج میں بھری جائے، دشمن چالاک تھے، جسمانی طور پر مجھ سے قوی اور صحت مند تھے، چنانچہ انہیں زہر دینا ہرگز آسان نہ تھا۔ نہ وہ میرے ہاتھ سے لے کر چائے پیتے تھے نہ پانی، بلکہ میں وہی کھاتا پیتا تھا جو وہ لا کر دیتے تھے، اور وہ میرے قریب تک نہیں آتے تھے۔ پھر بھی نا امیدی کے صحرا میں خیال کا یہ سراب غنیمت تھا کہ شاید کوئی فلمی اتفاق ایسا ہو کہ میں زہر چائے کی پیالی میں ڈال سکوں اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پیالیاں بدل سکوں۔ عقل کہتی تھی کہ ای خیال استو محال استو جنوں۔ بیڈ کے پاس رکھا ہوا ڈاکٹر کا بیگ ہٹا لیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کسی کو بیگ میں سے کسی چیز کے نکالے جانے کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ کام آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے اپنے کیمیائی اسلحے خانے کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا تھا۔ تکیے کے نیچے اس کی موجودگی کا راز کسی بھی وقت افشا ہو سکتا تھا۔ مثلاً بیڈ شیٹ بدلتے وقت سیمسن کی طرف کروٹ بدل کے میں نے بڑی احتیاط سے انجیکشن والے پیکٹ کو قمیض اور پتلون کے نیچے اپنے پیٹ سے لگا کے دبا لیا۔ 3 شیشیوں کو چھپانا البتہ مسئلہ تھا۔ کمبل کے نیچے ہی میں نے انہیں اپنی پتلون کی 2 جیبوں میں منتقل کرنا چاہا، لیکن ٹائٹ پتلون کی جیب میں اتنی گنجائش نہ تھی۔ میرے اٹھتے ہی جیب میں شیشی کی موجودگی خود اپنا راز فاش کر دیتی۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ تینوں شیشیاں تکیے کے نیچے چھوڑ دوں اور اس طرح دشمن کو موقع دوں کہ وہ میرے پوشیدہ وسائل کا سراغ لگا کے مطمئن ہو جائیں۔
یہ سمجھے کہ اس نے اپنی ہوشیاری سے میری چالاکی کا پتہ کاٹ دیا ہے اور اس کامیابی کے بعد مزید جستجو کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں۔ گولیاں زیادہ بڑی نہیں تھیں اور شیشی تقریباً بھری ہوئی تھی۔ اس میں سے 6 گولیاں نکالی جا سکتی تھیں اور جیب میں بھی چھپائی جا سکتی تھیں۔ ابھی میں اٹھ کے بیٹھا ہی تھا کہ سیمسن کھڑا ہو گیا۔ اس کے تیور یکلخت جارحانہ اور خطرناک ہو گئے۔ وہ مجھے اس خون آشام درندے کی طرح نظر آیا جو اپنے شکار پر جس لگانے ہی والا ہو۔ اس کی آنکھوں کی حیوانی چمک میں وہی سفاکی تھی جس میں لہو کی پیاس جھلکتی تھی۔ میں دوستانہ انداز میں اس کو دیکھ کے مسکرایا اور ہاتھ کے اشارے سے واضح کیا کہ مجھے صرف باتھ روم تک جانا ہے۔ میری ٹانگ میں درد بہت کم تھا اور دائیں ہاتھ کی تکلیف میں بھی افاقہ محسوس ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں یہ بے حس کرنے والی دواؤں کا اثر تھا یا سچ مچ مجھے علاج سے فائدہ ہو رہا تھا، تاہم مصلحت کا تقاضا تھا کہ میں افاقے کا پتہ نہ چلنے دوں۔ ہائے ہائے کرتے ہوئے میں نے بستر سے نیچے قدم رکھا اور بیساکھی اٹھائی۔ اندر سے گھنٹی بجنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ نرس اندر آ گئی جس کے بارے میں اب مجھے کوئی ہوش فہمی نہیں تھی۔ وہ بلا تذبذب میری دوسری ٹانگ پر گولی چلا سکتی تھی اور سر دست مجھے مکمل معذوری قبول نہ تھی۔ یس سر، اس نے سوالیہ لہجے میں کہا اور ریوالور نکال لیا۔ یہ اصلی ریوالور تھا، .38 کا تقریباً نیا کولٹ آٹومیٹک۔ اس کی نیلگو چمک والی نال کا رخ میری طرف تھا اور نشانہ میری ٹانگ تھی۔ کچھ نہیں، میں نے بے ضرر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ذرا باتھ روم تک جانا تھا مجھے، اور بیساکھی کا سہارا لے کر آگے بڑھا۔ میری صورت سے سخت تکلیف کے آثار عیاں تھے جبکہ تکلیف معمولی تھی۔ نرس نے سر ہلا کے مجھے اجازت دی۔ میں اتنی دیر میں آپ کا بیڈ ٹھیک کر دیتی ہوں۔ جس اطمینان کے ساتھ اس نے میری بات مانی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ میرا باتھ روم جانا خطرے کی کوئی بات نہیں، اور اس کا اطمینان غلط نہیں تھا۔ باتھ روم سے فرار کے راستے معدوم تھے۔ اس میں صرف ایک واش بیسن اور ایک WC تھا۔ باقی دیواریں بالکل سپاٹ اور بے رنگ و روغن تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کمرے کے ساتھ باتھ روم کا اضافہ حال ہی میں کیا گیا ہے۔